اللغة علی ربیہ کا 10واں سبق جو کہ ضمائر کے متعلق ہے۔ الحمدللہ اس کی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں، اور ضمائر کے متعلق ہم نے کافی حد تک اس کو بیان کر دیا کہ ضمائر کیا ہوتی ہیں اور کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر ہم نے یہ بات کی کہ ضمائر کی دو اقسام ہیں، ایک وہ ضمیر جو مل کر آتی ہے، ایک وہ ضمیر جو جدا ہو کر آتی ہے۔ ملنے والی ضمیر کا نام متصل ہے، اور متصل کا مطلب ہی ملی ہوئی یا ملا ہوا، اور جدا ہونے والی ضمیر کا نام منفصل ہے، جس کا مطلب ہے جدا، فصل، یہ اس سے ہے لفظ۔ ان ضمائر کی ہم نے پھر یہ بات کی کہ مختلف شکلیں اس طرح بھی بنتی ہیں۔ کبھی ایک ضمیر جو جدا ہو کر آتی ہے وہ فاعلی معنی دے رہی ہوتی ہے، کبھی وہ مفعولی معنی دے رہی ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ کسی اسم کے ساتھ مل کر بطور نسبت یا اس کی ملکیت وغیرہ یا اس کے ساتھ تعلق وغیرہ شو کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو جو فاعلی ضمیریں ہیں ان کا نام مرفوع ہیں، مرفوع ضمائر، اور جو مفعولی ضمیریں ہیں ان کا نام منصوب ضمائر ہیں، اور جو ضمائر مل کر آتی ہیں کسی لفظ کے ساتھ یا حروف جارہ کے ساتھ، اسم کے ساتھ مل کر آتی ہیں، وہ ضمائر جو ہیں وہ مجرور ضمائر ہیں۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ضمیر مجرور بحرف جر اور ضمیر مجرور با اضافت۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی جو بات ہے یہاں پہ اس سبق میں، اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کون سی ضمیر کیسے استعمال ہوئی ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ من انت، آپ کون ہیں۔ اب من الگ ہے اور انت الگ ہے، اس اعتبار سے اس ضمیر کو ہم کیا کہیں گے، کیا کہیں گے اس اعتبار سے جس ضمیر کو ابھی میں نے وضاحت کی، اس اعتبار سے اس ضمیر کو کہیں گے ضمیر منفصل، الگ جدا ضمیر، الگ اور جدا ضمیر۔ من انتا، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ اس ضمیر میں، اس ضمیر کا جو نام ہے وہ فاعلی ضمیر ہے، یہ اس کو مرفوع ضمیر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگر مکمل وضاحت کروں تو یہ ضمیر ہوگی ضمیر مرفوع منفصل، وہ ضمیر جو ابتدا میں آتی ہے یا اگر بعد میں بھی آئے تو پھر بھی الگ ہی آتی، اور جو منصوب ضمائر ہیں وہ ہمیشہ عموماً وہ فعل کے ساتھ مل کر آتی، فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں، تو فعل کا مفعول بنتی ہیں، اس لیے ان کو منصوب ضمائر یا مفعولی ضمیریں کہا جاتا ہے۔ تو من انتا میں جو ضمیر ہے وہ کون سی ہے، ایک تو منفصل ضمیر ہے، دوسری مرفوع ہے۔ تو اگر ضمائر کی تقسیم کی بات کی جائے تو وہ اس سے پہلے ہو چکی ہے، بات ہم نے کر لی تھی کہ ضمائر جو ہیں وہ کتنی بنتی ہیں، اور یہ بھی ہم نے بات کر لی تھی کہ ایک ضمیر میں کتنی چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو تعداد بنائی تھی ضمائر کی
وہ بنائی تھی کل 18، اور 18 میں سے پھر کیونکہ 4 کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا اور 2 کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، پھر اس طرح وہ کم ہو کے ضمائر جو ہیں وہ رہ گئی تھی 14۔ تو اگر میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں تو اس کو ہم اس طرح کہیں گے، جو ضمائر الگ ہو کر جدا ہو کر آتی ہیں، شروع میں آتی ہیں، یا اگر بعد میں بھی آئیں تو الگ ہو کے آئیں، جیسے من انتا کی جگہ من ہوا آ جائے تو پھر بھی الگ ہی آئے گا ہوا تو۔ لیکن عمومی طور پر ایسی ضمائر جو الگ ہوتی ہیں اور شروع میں آتی ہیں، ایسی ضمائر کو، ایسی ضمیروں کو عمومی طور پر ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ جو دوسری ضمیریں ہیں وہ عموماً مل کر آتی ہیں، اس کے علاوہ ضمیر مرفوع متصل وہ بھی مل کر آتی ہے، منصوب کی ضمیریں وہ بھی عمومی طور پر جو ہے وہ مل کر آتی ہیں، اور جو منفصل ہے وہ بھی اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ بھی کوئی ایک لفظ ملا ہوتا ہے، جیسے وہ ایا وغیرہ ہے۔ چلیں خیر وہ پھر بات ہوگی۔ باقی تیسرے نمبر پہ ہے مجرور، تو وہ ضمیر بھی جو ہے وہ حرف کے ساتھ مل کر آئے گی یا اسم کے ساتھ مل کر آئے گی۔ تو یہ تھی ضمائر کی مختلف اقسام۔ تو ہوا، اس کی میں نے ایک پکچر بھی شیئر کی تھی گروپ میں، دوبارہ سے شیئر کر دوں گا۔ تو یہ یوں بنتی ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ تو یہ وہ ضمائر ہیں جب شروع میں آئیں گی تو یہ آئیں گی۔ پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ تو یہ کل 14 ضمائر ہوئی۔ یہ ابتدا میں آنے والی ضمائر ہیں جن کو نام دیا ہے الگ، منفصل اور فاعلی مرفوع۔ تو ضمیر مرفوع منفصل، عربی کے نام میں بے شک نہ جائیں، نہ یاد کریں، لیکن آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضمائر آتی کس لیے ہیں، کیسی شکل و صورت ان کی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ انتا بھی اسی شکل ہے جو الگ ہو کر آتی۔ اس کے بعد ہے انا طالب من الجامعہ۔ یہ انا کی شکل بھی، انا بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی ایسی ضمیر ہے جو جدا ہو کر آتی ہے، اس کو بھی ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ یعنی جتنی ضمیریں میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں، آپ ان کو یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، یہ ضمیریں ہمیشہ الگ ہو کر آئیں گی اور ان کی شکل یہی ہوگی۔ تو اگر بالفرض آپ کو نہیں پتہ چلتا ضمائر کا، تو اپنی شکل صرف ضمائر کی وہ یاد کر لیں کہ اس شکل میں اگر آئیں گی تو وہ جدا ہو کر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری شکل جو ہے وہ کیسی ہوگی، وہ ہم پھر انشاءاللہ ایک ضمیر کی پوری گردان میں نے آپ کو سنا دی، دوسری کی انشاءاللہ میں اگلے سبق میں سناؤں گا، لیکن دیکھ لیں استعمال کیسے ہوتی ہے۔ مسمک، یہ اس کی شکل بدل گئی، ضمیر کی جگہ بدلی، آپ کا نام کیا ہے۔ منانتا، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ انتا بھی اسی کے لیے استعمال ہوا تھا اور کا بھی اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مسمک، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تھوڑی سی شکل بدلی، کیوں کہ یہ ضمیر مل کر آ رہی ہے، جب مل کر آئے کوئی ضمیر تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ دیکھیں اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، مسمک، آپ کا نام کیا ہے۔ تو آپ جواب دیں گے، آپ اس کے ساتھ یا لگا لیں گے، کہیں گے یہ میری چیز ہے یا میرا نام جو ہے، اس کے لیے آپ یا لگائیں گے۔ مثلا آپ کہیں اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ انا اسمی نہیں، عرب ویسے بولتے بھی ہیں لیکن وہ درست طریقہ نہیں ہے، اسمی عبداللہ۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، من این انتا، آپ، من سے، این کہاں، انتا آپ، من این انتا آپ کہاں سے ہیں۔ تو یہاں کیونکہ آپ میرا یا میری نہیں کہہ رہے، اس لیے یہاں یا نہیں لگے گی، آپ نے میں کہنا ہے، تو میں کے لیے ضمیر کون سی آئے گی، انا آئے گی۔ تو آپ کہیں گے انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، سے کے لیے آپ من لگائیں گے۔ ما لغتک، آپ کی زبان کیا ہے،
ماں کیا ہے لغتک زبان کا آپ کی، تو آپ نے اب کیونکہ میری آپ نے کہنا ہے یا میرا یا میری، تو پھر آپ کہیں گے لغتی، یہ ضمیر ہٹا دی، لغت کے ساتھ یا لگا دی، تو لغتی الاردیت، میری زبان اردو ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ماں ہے یہ سوال کے لیے آتا تھا، اب سوال نہیں جواب دیا جا رہا، تو ماں کو ختم کر دیں، کاف کو ختم کر دیں، اب لغت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی آپ جو ہے وہ کچھ جو ضمیر لگانی ہے وہ لگائیں، جیسے یا ہے لغاتی الاردیہ. این ابو کا، آپ کے ابا جان کہاں، اینا کہاں ہے ابو کا آپ کے ابا جان، تو آپ نے بتانا میرے، تو اس لیے آپ کہیں گے ابھی فی پاکستان، میرے ابا جان پاکستان میں ہیں، یا آپ کچھ بھی کہنا چاہیں، کچھ بھی وہ لگا سکتے ہیں. اینا امک، آپ کے امی جان کدھر ہیں، اینا کہاں ہے، امو کا آپ کی امی جان. تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا، جتنے بھی یہاں پہ ضمیریں آ رہی ہیں ان کے ترجمے میں کاکے کی آ رہا ہے، کاکے کی، میرا، میری، میں نے بتایا تھا کاکے کی، را ریری، اپنا، اپنے، اپنی. تو یہ ساری ضمیریں کون سی ہوئی، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، جہاں جہاں یہ کاکے کی، را ریری، اپنا، اپنے آتی ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے. تو پہلا اسم مضاف ہے، جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے سب میں، سب میں. یہاں دیکھیں یہ بھی، اور یہاں جہاں کا آ رہا ہے من اینا، آپ کہاں سے ہیں، یہاں کا نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ضمیر مضاف الیہ کی نہیں ہے، جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ مضاف الیہ ہیں. تو جو مضاف الیہ ہے تو گویا اس ضمیر کا نام کیا ہوگا، ضمیر جو کوئی ملی ہوئی ہے، کس کی ہے، مضاف الیہ کی، تو ملی ہوئی کو متصل کہیں گے. اور کیا کہتے ہیں اس کو، جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر ہم نے پہلے یہ بات کی تھی، مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ زیر آتی ہے. تو عربی میں زیر کو جر کہتے ہیں، اور جس لفظ کے نیچے زیر آئے اسے مجرور کہتے ہیں. گویا یہ ضمیر کون سی ہوئی، مجرور ضمیر ہوئی، اور یہ کیونکہ ملی ہوئی ہے اس لیے اس کا نام کیا ہوا، ضمیر مجرور متصل. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور ڈسکلوز کریں تو اسے کہیں گے ضمیر مجرور با اضافت، مضاف ہونے کی وجہ سے مکسور ہونے والی، مضاف ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ مضاف کی وجہ سے، مضاف نے کیا کیا، اپنے مضاف الیہ کو کسرہ دیا، اس لیے اس ضمیر کا نام اگرچہ یہ مبنی ہے، اس کی حرکت بدلتی نہیں ہے، لیکن اس ضمیر کا جو نام ہے وہ یہ ہے ضمیر مجرور با اضافت، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل. تو یہ مجرور کی ضمیر ہے نا، یہ منفصل ہوتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ متصل ہی ہوتی ہے، یا تو لام کے ساتھ مل کر آئے گی، یا کا کے کی والے ترجمے کے صورت میں مضاف الیہ بن کر آئیں گی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو اچھی طرح، گویا آپ نے الحمدللہ ایک ضمیر کو تو گویا اچھی طرح سمجھ لیا نا. تو آپ یہاں پہ یہ جو ضمیریں ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ اس کو ہم دوبارہ سے کل اس پہ بات کریں گے، جو بعد میں آنے والی ضمیریں ہیں وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، کل میں اس کو دہراؤں گا. آج آپ نے صرف وہ شروع میں آنے والی ضمیر بار بار اس کو دیکھیں اور سنیں، اور اس کو رائٹ ڈاؤن کریں، لکھیں اور اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں کا این امک، آپ کے امی جان کہاں ہیں، تو کہیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں کے لیے آپ کو پتا ہے فی آتا ہے، جو شہر ہے اس کا نام لے دیں اور فی لگا دیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں ہے، تو کہہ دیں ہوا فی کویت، وہ ہی امو کی بات ہو رہی ہے تو ہیا اس کے لیے لگے گا، ہیا فی کویت، وہ کویت میں ہے. اللہ کا اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے، یہاں لام آ گیا، کاف نہیں آیا، آپ کے لیے کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، لیکن ہے مضاف مضاف الیہ نہیں ہے کیونکہ لام ہے نا، آپ کو پتا لام جو ہے حروف جارہ میں سے ہے. اللہ کا اخون، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے، تو کیا جواب ہے، دو، آپ کو پتا ہے حمزہ کے ساتھ، جو حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ سوال ہوتا ہے اس کے دو جواب ہوتے ہیں، یا تو اس بات کی صورت میں یا نفی کی صورت میں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ حمزہ کے ساتھ جو سوال ہوتا ہے اس میں سائل کو گویا شک ہوتا ہے یا اسے پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، اسے شک ہے یا جاننا چاہ رہا ہے.
تو اس میں الا کا کیا ہے اس کو پتہ نہیں، اس نے ایسے ہی پوچھنا ہے نا، تو وہ حمزہ کے ساتھ آئے گا۔ اب اس کے جواب دو ہیں، یا تو ہے یا نہیں ہے۔ ہاں ہے تو نعم آئے گا، نہیں ہے تو لا آئے گا۔ تو الا کا اخن، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کاف کو ہٹا دینا ہے۔ کاف کی جگہ اب میرے کے لیے یا لگانی ہے، تو آ جائے گا لی، نعم لی اخن، میرا بھائی ہے۔ یا پھر اس کا جواب کیا ہوگا، لا نہیں، لا لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الا کا اختن، کیا آپ کی کوئی بہن ہے، کاف ہٹا دیں، نعم حمزہ بھی ہٹا دیں، اس سوال کے لیے ہے، تو آ جائے گا لی، نعم لی اختن، میری ایک بہن ہے۔ یا پھر لا لی اختن، نہیں میری کوئی بہن نہیں۔ آئندک، لا یا پھر لا ما لی اختن، ما بھی استعمال ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ آئندک سیارتن، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے، کاف ہٹا دیں، اندہ کے آگے یا لگا دیں، اندی سیارتن، نعم اندی سیارتن، حمزہ بھی ہٹا دیں، اندی سیارتن۔ سمجھ آ رہی ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ آئندہ کا دراجتن، کیا آپ کے پاس سائیکل ہے، نعم اندی دراجہ۔ آئندہ کا قلم، لا ما عندي قلم۔ آئندہ کا دفتر، کیا آپ کے پاس کوئی رجسٹر ہے، دفتر وہ نہیں ہے، عربی میں دفتر جو ہے وہ رجسٹر کو کہتے ہیں، یا کاپی وغیرہ کو۔ آئندہ کا دفتر، کیا آپ کے پاس کاپی ہے، نعم عندي دفتر۔ ابو کا تاجر، لا لا ما ابی تاجر۔ ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے، کوئی بھی آپ لگا لیں۔ تو یہ ہے ضمائر کو استعمال کرنے کا طریقہ، یہ سارے اسی پیٹرن پہ سارے سوالات ہیں۔ تو کل انشاءاللہ آپ اس کو ذرا سنیں، اس کو سمجھیں، کل ساری جو ہے وہ تمرین ہم، کیونکہ ہم نے یاد کیا ہوگا تو اس کے مطابق پھر حل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا کویشچن ہو جو میں نے اتنی وضاحت کی ہے اس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی یہ بات سمجھیں کہ سوال کرنے کا مطلب ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہے۔ اگر آپ کچھ بھی سوال نہیں کرتے اس کا مطلب آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔